پاناما پیپرز کیس میں حکمران خاندان کو ایک اور جھٹکا، جرمن اخبار نے راز فاش کر دیے۔ پارا چنار ایک بار پھر دہشت گردی کا شکار، وزیر داخلہ صاحب پارا چنار دھماکے کو فرقہ واریت کہیں یا دہشت گردی؟ سندھ اسمبلی میں جملہ بازی کے معاملے کا ڈراپ سین، کیا امداد پتافی کی معافی تلافی کیا ہے کافی؟ میرے چیمبر میں آتے ہیں وہاں پڑھ کے بتا دوں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے بعد آج جرمن اخبار سوجیٹسے سائٹنگ نے حکمران خاندان کو، پاکستان کے حکمران خاندان کو ایک نیا جھٹکا دیا، اور یہ جو سوجیٹسے سائٹنگ ہے یہی وہ اخبار ہے جس نے سب سے پہلے موزیک فونسیکا کا یہ اسکینڈل، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کرپشن آف شور کمپنیز کو لے کر، سب سے پہلے اپریل میں اس اخبار نے ہی بریک کیا تھا۔ اور اسی اخبار کے جو دو رپورٹرز جنہوں نے سب سے پہلے جن سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا، ایک وسل بلور نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ ڈیٹا اس کے پاس اویلیبل ہے، اور یہ ڈیٹا ان کو پہنچایا گیا، اور اس کے بعد ICIJ جو ایک عالمی تنظیم ہے جرنلسٹ کی، انہوں نے اس پر تحقیق کی، اور اس کے بعد یہ اسکینڈل جو ہے وہ بریک کیا۔ آج اسی اخبار نے یہ خبر لگائی ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز شریف کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشری اونر ہیں، اور کم از کم 2005 سے وہ اس کی بینیفیشری اونر ہیں۔ نیسکول کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے کاغذات دیے گئے ہیں، منروا جو کنٹرولنگ کمپنی ہے اس کے کاغذات دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں ان کو مریم نواز شریف ایز اے بینیفیشل اونر ہولڈ کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ جوڈیشری کے اوپر مسلم لیگ نون کے جو وکلاء کے جو بنیادی کہہ لیں کہ جو نمائندے ہیں ان کی تنقید ہے۔ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سخت تنقید کی، اور اب خواجہ سعد رفیق نے بہت سخت تنقید کی ہے ججز کے اوپر، اور آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف لوہے کے چنے ہیں، اور جن کو کتاب کے صفحات نظر نہیں آ رہے وہ پڑھنا سیکھیں۔ یاد رہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کتاب میں کئی صفحات جو ہیں وہ مسنگ ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے اسی بیک گراؤنڈ میں کافی سخت بیان جو ہے وہ جاری کیا، آج تقریر کی۔ ہمارے ساتھ اس یہ جو کیس چل رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دو بہت ہی اہم جو تجزیہ نگار ہیں ان کو میں نے زحمت دیا۔ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، مہر بخاری وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے ذرا سمجھتے ہیں کہ اس وقت معاملہ جا کدھر رہا ہے۔ شہزاد چودھری صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ چودھری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جو خیال تھا کہ اب اتنے عرصے بعد شاید یہ معاملہ نیچے ہو جائے، لیکن پے در پہ جو رپورٹس آئی ہیں، پہلے BBC کی اور پھر آج جرمن اخبار کی، کیا ایفیکٹ ہے ان رپورٹس کے ان رپورٹس کے اس وقت کی صورتحال پر؟ دیکھیے فواد، اس کا میں دو طرح سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ICIJ کی جب رپورٹ آئی تھی اس پاناما اسکینڈل کے نام سے مشہور بعد میں جو ہمارے ہاں جب ہوا ہے، تو اس کے اوپر تو کچھ ملکوں کے اندر فوری عمل ہوا تھا، یعنی وہاں پر کسی قسم کی کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک مورل ایشو تھا، اس مورل ایشو کے اوپر یا کلیریفیکیشن تھی یا اس کے اوپر ایکشن تھا۔ آئرلینڈ کے اندر اس طرح ہوا، انگلینڈ میں ایسے ہوا، اور شاید باقی ایک آدھ ملک میں بھی جہاں پہ لیڈرشپ اس میں انوالومنٹ کے ایلیگیشنز تھیں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں یہ مقدمہ چونکہ عدالت میں چلا گیا ہے اور سب جوڈس ہے، تو اس لیے اب اس کے اندر طرح طرح کی توجیحات اور تعویلیں ظاہر ہے کہ نکل رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو باقی BBC کی سٹوری ہو گئی، یا یہ جو ابھی آج جرمن اخبار کی جو خبر ہے، اس کے اوپر میں صرف آپ کی نظر میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عدالت اس کو کس طریقے سے دیکھے گی، کیا یہ کاغذات پہلے پیش ہو چکے، اگر ہو چکے تو ان کی ایویڈینشل ویلیو کیا ہے، ایویڈنس ویلیو کیا ہے، کیا ان کے اوپر ان کی ضروری سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہیں یا نہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو عدالت ہے جو کہ عوام کی، جو کہ ہم روزانہ باقی ہم سب لے مین یا باقی اینالسٹ وغیرہ اور باقی عوام سنتی ہے، دیکھتی ہے، اس کے اندر ایک سرٹن پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہوا جو کہ عدالت میں جا کے میں سمجھتا ہوں عدالت کے اندر معاملہ اب جو پٹیشنر ہے جو کہ PTI ہے اس کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ سلپ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بڑی سکسیسفلی
میرا خیال ہے کہ حکومت نے یا حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے سب سے پہلے نواز شریف کو سیپریٹ کیا ہے اس سارے مسئلے سے، کیونکہ اس کو ساتھ جوڑنے کا جو ایویڈنس چاہیے تھا اس کے ساتھ وہ پٹیشنر نہیں لا سکا اب تک میری نظر کے اندر. اور دوسرا اب معاملہ آ گیا بچوں کے اوپر، مریم نواز کا نام ہے یا اس کے باقی تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کیا اب مریم نواز کے لیول کے اوپر جا کے پی ٹی آئی لڑنا چاہے گی؟ اور ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ مریم نواز کیا ڈیپینڈنٹ کسی وقت تھی 2011 میں، اس کو ریفیوٹ کیا جا چکا ہے. شاہد حامد صاحب کی جو میرے خیال میں جو سبمیشن ہوگی بہت ہی مہر بخاری صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہد حامد صاحب نے تو ابھی آرگومنٹ کرنا ہے، انہوں نے تو ابھی آرگو کیا نہیں ہے. مہر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صاف بچ نکلے ہیں اس سارے معاملے میں؟ آئی تھنک یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ صاحب بچ نکلے ہیں، مگر بدقسمتی سے یا بہت سے لوگوں کے لیے فارچونیٹلی ایز ویل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قانونی سسٹم ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، قانون کے مطابق چلنا ہے. آج بھی عدالت میں ریمارکس ہوئے کہ ثبوت دینے کے بجائے وزیر اعظم کے وکیل جو ہیں وہ تکنیکی بنیادوں پر یہ کیس لڑ رہے ہیں، قانونی نکات اٹھا رہے ہیں. سو قبل از وقت کہنا کہ ہار گئے جیت گئے، مگر آف کورس دفاع وہ کر رہے ہیں. مخدوم علی خان کا کام ہی ہے کہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کریں، اور وہ جس طریقے سے کر سکیں گے وہ کریں گے. لا انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسا ہے کہ بچ نکلتے وہ دکھائی دے رہے ہیں، مگر ادھر $1 ملین سوال یہ نہیں ہے کہ وہ بچ نکلیں گے یا بری ہو جائیں گے. کیا باعزت بری ہوں گے اس ملک کے وزیر اعظم یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے. کیونکہ یہ فرق ہے جس طرح کہ اگر ناٹ گلٹی پروو کر سکے، استغاثہ ایویڈنس لا سکے نہ لا سکے ایز اپوز ٹو. تو مہر یہ آپ کو اس کے اوپر یہ کیوں لگ رہا ہے اچانک جو وزراء ہیں انہوں نے پھر کیوں اتنی سخت لائن لے لی؟ سعد رفیق صاحب نے جو آج لائن لی بہت ہی سخت تھی، اور پچھلے ہفتے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جوڈیشری کا فیصلہ اگر نواز شریف کے خلاف آیا تو قوم نہیں مانے گی. تو پھر وہ اتنی سخت لائن کیوں لے رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ بہت انڈر ڈیوریس آف اسٹریس ہیں. اگر آپ ہماری تاریخ بھی دیکھیں تو شریف خاندان کمپیئر ٹو پولیٹیکل ایلیٹ وہ واحد خاندان ہے جو بار بار کامیاب ہوا ہے. ہائی سٹیکس کیسز جیتنے کے اندر بھی بار بار کامیاب ہوا ہے، پولیٹیکل کیسز جیتنے کے اندر بھی. کورٹس کے ساتھ بھی ایک تاریخ رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایلی نہیں کہا جاتا پیپلز پارٹی کی طرف سے. باقی اس طرح کے کیسز ہیں. اگر آپ دیکھیں 1997 کے اندر جو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا، اگر یہ ثابت نہ بھی ہو سکے، پوری دنیا کو پتہ ہے کس نے اٹیک کروایا تھا، شریف رجیم تھی، کیوں کروایا تھا. کنٹیمپٹ آف کورٹ 2000 کے اندر کنوکشن جو ہے آئی نہیں آئی، بٹ دا فیکٹ از شریف were never held accountable for this unprecedented attack. پھر آپ کے سامنے اصغر خان کا بھی کیس ہے. 1990 کے الیکشن جو ہے وہ مینیپولیٹ ہوئے، یہ ثابت ہو گیا. ایک انکوائری آرڈر ہوئی شریف خاندان کے خلاف انلیگل فنڈز ریسیو کرنے پہ، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سیریس اس کے اندر تفتیش نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی مینیپولیٹڈ الیکشنز کی، جس کے سول بینیفیشری نواز شریف صاحب تھے ایز پرائم منسٹر. سو اس کو آپ کمپیئر کریں جو ایک ریگرس امپلیمنٹیشن NRO ججمنٹ کی ہوئی یا دیگر ہم اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں، تو ایک تاریخ تو ہے. سو آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم جب اتنے بڑے فورم پہ عدالت عظمیٰ کی جانب اتنا ایک سنگین کیس کے اوپر فرسٹ فیملی کو، شریف خاندان کو جو ہے وہ اسیس کیا جا رہا ہے، اور یہ پھنسے ہوئے ہیں نیچرلی. وہ کتاب جو ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں سعد رفیق صاحب، وہ کتاب واقعی مکمل نہیں ہے، اس کے صفحات مسنگ ہیں، لوپ ہولز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرا پریشر میں آ رہے ہیں وزراء. شہزاد چوہے صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وزراء کی، اور جس طرح سے کیس پروسیڈ کر رہا ہے پولیٹیکلی اور مورلی تو کم از کم بہت زیادہ دباؤ میں ہے اس وقت مسلم لیگ نون، لیکن کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی نظر نہیں آئی PMLN کی اس معاملے سے ڈیل کرنے کے لیے. انہوں نے کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلانے کی زحمت نہیں کی، کوئی اپنی CC کی میٹنگ بلانے کی زحمت نہیں کی. تو جو اس کا پولیٹیکل ایک ہونا چاہیے تھا جواب، وہ بھی تو PMLN کی ٹیم کی طرف سے بالکل نہیں آیا. وہ بات میری نظر میں جو وزراء کرتے ہیں روزانہ 2-3 جگہ پہ، آج آپ نے دیکھا سعد رفیق صاحب نے تقریر کی، اور اس کے بعد پھر شام کو وہ جو سٹینڈرڈ ان کی ایک ریبٹل آتا ہے فرام ان کے منسٹرز کی طرف سے یا ان کے سپوکس پرسن جو ہیں. میرا خیال ہے بڑی ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہے، یعنی مڈل کر دیا ہے اس کو، پانی کو گدلا کر دیا ہے انہوں نے اس قسم کی روزانہ گفتگو کر کے. اور وہ جو پریشر ان کو نظر آتا تھا کہ وزراء بھی شامل نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں جو مسلم لیگی جن کا چہرے ہیں، مثلا پرویز رشید صاحب ہیں، چودھری نثار ہیں، وہ لوگ تو بالکل نظر نہیں آتے. اب طلال چودھری یا دانیال یا جو مائزہ ہیں، ان کو اس طرح سے تو پرائم منسٹر کا کہہ لیں کہ نہیں سمجھا جا سکتا. نہیں مگر خان صاحب بات یہ ہے نا، اپنا چوائس بات یہ ہے نا کہ یہی اگر کام کر جائیں
یہ جو 2-3 انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور لیٹ می ٹیل یو ان پبلک کی پرسیپشن کے اندر پبلک کی لارجر پرسیپشن تو یہ ہے کہ ہاں جی گڑبڑ ہوئی ہے, یہ تو لارجر پرسیپشن ہے. اور یہ نظر آئے گی آپ کو جب اگر یہ بے داغ تو کبھی بھی نہیں ہوں گے, اگر داغ کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے تو وہاں پہ نظر آئے گا. لیکن آج کے دن میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایفیکٹو سبٹرفیوج ہے, ایک کور اپ ہے, ایک کیموفلاج کر دیتے ہیں چیز کو اتنا شور کرنے کے بعد. تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ تو اپنی طرف سے بات پوری کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز یاد رکھیے, مجھے یہ پچھلے 2-3 دن میں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب ایک ڈیفینسو پوزیشن میں جا کے اپنے کلیریفیکیشن دینا شروع ہو گئے ہیں ان کے سوالات کے اوپر جو کہ اپنی یہ پریس کانفرنسز میں اٹھاتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ رادر دین پی ٹی اچھا مہر آپ کا رابطہ بھی ہوگا جو سینئر مسلم لیگی لوگ ہیں ان سے, جو چودھری نثار صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, راجہ ظفر الحق صاحب ہیں, اور اس طرح کے جو پرانے مسلم لیگی ہیں, وہ کیوں نہیں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر پا رہے؟ اچھا, میں آپ نے جو پہلا سوال پوچھا جس کا شہزاد صاحب جواب دینا چاہ رہے تھے, میں اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ بھئی پولیٹیکل اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا جا رہا نون لیگ کی طرف سے. مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل جواب ہی تو دیا جا رہا ہے. سیاسی طور پہ جس طرح لڑ رہی ہے پوری حکومت وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور وہ معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے ان کو کنونس کرنے کے لیے, اپیز کرنے کے لیے, پیسیفائی کرنے کے لیے بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. پاویں اندر یہ دلائل دیے جائیں کہ بھئی آپ یہ سن نہیں سکتے کہ امیونٹی حاصل ہے وزیر اعظم کو, باہر آ کے ان کی ٹوٹلی ڈفرنٹ لائن ہوتی ہے. اور آف دا ریکارڈ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو رابطے ہیں, ہمارے رابطوں میں بھی آف دا ریکارڈ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ مخدوم علی خان کون سی آرگومنٹس لیتا ہے. ہم نے اپنے ووٹ بینک کو اپیز کر کے رکھنا ہے, ہم نے اپنے ووٹ بینک کو مستحکم رکھنا ہے, ہم نے اس کو وہ کہانیاں سنانی ہے جس سے وہ جو ہے وہ ٹھنڈا رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے تو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ ایم این ایز کو اکٹھا نہیں کیا گیا, سی سی کو اکٹھا نہیں کیا گیا. ایم این ایز کی کیا وقت ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, یہ پاکستان ہے, اس کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر بھی اور ساری جماعتوں کے اندر ماں سوائے جماعت اسلامی کیا ایک نیچر ہے, کیا مزاج ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. اکیلے میدان میں اترتے ہیں وزیر اعظم, مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتے ہیں, اکیلے میدان میں شہباز شریف اترتے ہیں. تو یہ, اور آپ جانتے ہیں کہ آخری جو آل پارٹیز ان لوگوں نے اپنی پارلیمانی میٹنگ بلائی تھی, اس کے اندر ایک ایم این اے کھڑا ہوا تھا تو اس کو کس طرح بے عزت کر کے بٹھا دیا گیا تھا. سو دے آر ناٹ لوکنگ فار اسٹریٹجی فرام دا ایم این ایز اور فرام دا ادر پارٹی ممبرز. اسٹریٹجی تو بن چکی ہے, وہ اوپر پی ایم ہاؤس میں بنتی ہے, وہ مریم بناتی ہیں, وہ ان کا ایک کلوز سرکل ہے جو وہ بناتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں مریم کے حوالے سے جو جرمن اخبار نے کو کہ صحیح ہے یہ ڈاکیومنٹ پہلے بھی منظر عام پر آئی ہیں, بٹ دا فیکٹ کہ ان کا جو سورس ہے وہ وسل بلور اوریجنل جو ہے وہ یہ سرٹن کر رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے, اگر آپ چیز کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے باوجود اگر کچھ لوگوں کو مریم صفدر کا نام پیناما پیپرز میں شامل ہونے پر شبہ بھی ہے تو ان کا نام پیناما پیپرز میں موجود ہے, یہ دو تو کہہ رہے ہیں. مگر بطور حکومت وقت یہ پرانی خبر ہے, یہ آپ نے آج پریس کانفرنس بھی سنا تو بے وقت ہے. لیکن میاں صاحب تو آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج رکھتے ہیں, لگ رہا ہے کہ جو میڈیا سے جنگ پر ہیں, اور میاں صاحب کے لیے بین الاقوامی میڈیا بے وقت ہے. آج یہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے, چاہے بی بی سی ہو, چاہے کیا ہوتا ہے یہ جرمن اخبار ہو, تو وہ بھی ان کے لیے ادھر تو حکومت وقت نے بھی ایک جنگ شروع کی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی. بالکل, یہ میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مہر نے اٹھایا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اب انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, جرمن اخبار نے کر دیا, بی بی سی نے کر دیا, انڈین ایکسپریس نے کر دیا, پاکستان کے اخبار اور میڈیا تو جو کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ ہی دے. اور پھر اے پی پی کو جس طرح سے یوز کیا یہاں پہ حکومت نے بی بی سی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, اور وہ پھر بالکل اے پی پی ہی بڑی ڈسکریڈٹ ہو گئی. تو اس طرح سے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو جس طرح سے استعمال کیا اور پھر ان کو اے پی پی جیسے اداروں کو فارغ کیا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ وہ آپ دیکھیں, میں تو کیونکہ دو سائیڈز ہیں اس مقدمے کی, میں تو ایز اے ایک سٹیزن کے طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کا انصاف کے تقاضوں کے مطابق کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ہونا چاہیے. یہ درمیان میں لٹکنا نہیں چاہیے اس طرح مقدمے کو. اچھا, اور یہ لٹکتا جا رہا ہے بدقسمتی سے. میرا خیال ہے کہ نہ پی ٹی آئی اور نہ پی ایم ایل این, اب تو سب سے بڑا امتحان سپریم کورٹ کا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس مخمصے میں سے نکلیں گے کیسے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر اتنا بلیک اینڈ وائٹ اور کلیئر ہوتا تو پھر یہ تو مقدمہ میرے حساب سے 10-15 دن کے اندر 20 دن میں نکل جانا چاہیے تھا. جو نہیں نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مخمصے میں یا پزل میں پھنس گیا ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ, یا دوسرا یہ بھی تو ہے کہ سپریم کورٹ اب فیصلہ کرنا چاہتی ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل کمیشن اور دوسرے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی, وہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے. تو کرنے نہ فیصلہ کر, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہی تو قوم کہتی ہے کہ فیصلہ کرے, اور فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ لے جو لی ذمہ داری اپنے اوپر.
تو میرا خیال ہے کہ ایز اے سٹیزن میں تو یہ دیکھنا کرنا چاہتا ہوں. چاہیے. بہت نہ میں شکریہ ایک شہزاد سائڈ کو چودھری دیکھتا ہوں، اور نہ میں مہر، دوسرے آپ کو نے دیکھتا ہوں. اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیا اور اپنا تجزیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بڑھتے ہیں پارا چنار کے واقعے کی طرف جہاں ظلم اور بربریت کی انتہا ہوئی. فاٹا کی کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار میں پرانی سبزی منڈی کے قریب دھماکہ ہوا جس میں 25 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 87 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. کافی یہاں پر یہ جو دھماکے کا معاملہ ہے اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے سے جو کرم ایجنسی ہے وہ اس طرح کی دہشت گردی کا نشانہ ہے. کرم ایجنسی کا جو صدر مقام ہے یہ پارا چنار، یہاں پر ماضی میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، 60 سے زیادہ افراد جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے. مرکزی بازار میں جو 3 دھماکے ہوئے اس میں یہ یہاں پر یہ جو خاص علاقہ ہے پارا چنار، یہاں پر ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دھماکے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے لی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علاقہ کیوں متاثر ہے دہشت گردی سے اور یہاں پر معاملہ چل کیا رہا ہے. ایم این اے ہے ساجد حسین توری پارا چنار سے، اس علاقے سے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا. پہلے ذرا ان سے سمجھتے ہیں. توری صاحب ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو دھماکہ اور یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، یہ ہے کیا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بات اس طرح ہے نا کہ فاٹا میں جو مطلب 9/11 کے بعد جو کرائسس شروع ہو چکے ہیں اس میں 2005 میں ایک ایگریمنٹ ہوا نارتھ وزیرستان میں. نارتھ وزیرستان کے بعد مطلب ہے کہ ایگریمنٹ جو ہوا نا اس کے بعد ملیٹنٹ نے جو موومنٹ ہے نا اکرم کی طرف مطلب ہے انہوں نے پیش قدمی شروع کی. جب انہوں نے موومنٹ شروع کی تو اس ٹائم پہ آلریڈی قرآن میں تو سیکٹریٹ ایشو پہلے سے موجود تھا، تو وہاں پہ مطلب ان کی جو موومنٹ تھی نا وہ سیکٹریٹ ایشو میں چینج ہو گیا. جب وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی 2007 سے تقریباً 2014 تک روڈ بند رہا، تو اس میں مطلب ہے کہ کافی مطلب ہے کہ لوگ مطلب شہید ہو گئے. کم از کم 3,500 لوگ شیعہ کمیونٹی کے وہاں پہ شہید ہو گئے اور کچھ تقریباً 8 دھماکے آج تک ہو چکے ہیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد مطلب ایک ایگریمنٹ ہوا 2008 میں، مری ایگریمنٹ اس کو کہا جاتا. وہاں پہ مطلب شیعہ سنی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا اور اس ٹائم پہ مطلب کہ یہ سیکٹریٹ ایشو جو تھا نا وہاں پہ مطلب کہ ان کے خلاف طالبان کے خلاف اہل سنت والے جو ہے نا وہ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2014 میں روڈ بھی کھل گیا اور حالات بہتری کی طرف جانے لگے. اور آج کل بھی وہاں پہ سیکٹریٹ ایشو نہیں ہے، صرف یہی ایشو ہے کہ جو TTP والے ہیں اور مطلب اور اس طرح کے مطلب ہے کہ گروپس ہیں نا وہ وہاں پہ یہ دھماکے کر رہے ہیں. ٹھیک. تو آج کل مطلب ہے کہ افغانستان سائڈ سے جو راہ ہے اور مطلب وہاں پہ جو مطلب ہے کہ NDS والے آپ کو لگ رہا ہے کہ مقامی مسئلہ اتنا اب کم ہو گیا ہے، اب جو غیر مقامی مسئلہ ہے وہ ہے زیادہ، یہ آپ بہت زیادہ وہی بالکل. اچھا، ڈاکٹر تقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ چودھری نثار صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ فرقہ وارانہ تنظیمیں جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں، ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا، لیکن جس طرح سے توری صاحب نے جس طرح مسئلے کا احاطہ کیا ہے، بہرحال فرقہ واریت ہی اس وقت سب سے بڑی ٹیررزم کا شاخسانہ ہے. بین الاقوامی ایجنسی تو ظاہر ہے جو مدد ٹیررزم میں ہو سکتی ہے وہ تو کریں گی ہی جہاں جہاں وہ اپنا مفاد دیکھتی ہیں، لیکن پاکستان میں تو فرقہ واریت ہی بنیاد بنی ہوئی ہے دہشت گردی کی. کچھ احترام کے ساتھ میں ساجد توری صاحب سے بھی تھوڑا سا اختلاف کروں اور چودھری نثار صاحب سے بھی. 2011 میں ایک معاہدہ اپر کرم کے قبائل اور لوور کرم کے لوگوں کے ساتھ سائن کیا گیا تھا. غالباً ساجد توری صاحب نے بھی دستخط کیا ہے. وہ اس معاہدے کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں فیڈرل اس وقت کے انٹریم منسٹر رحمان ملک صاحب تھے، دوسرے تیسرے لوگ اس میں بیٹھتے تھے. اس جرگے میں خلیل حقانی اور ابراہیم حقانی جو جلال الدین حقانی کے بھائی ہیں، اسلام آباد کے آس پاس رہتے ہیں، بارکو کے علاقے میں ان کی جائیداد ہے. ان کو لا کر اس معاہدے میں بٹھایا گیا آربیٹر کے طور پہ، ایک قسم کے ثالثی کے طور پر. یہ پاکستانی حکومت لے کر ان کو آئی. تو سوال چودھری صاحب سے یہ بنتا ہے کہ یہ کس کھاتے میں وہاں پہ آئے اور کس حساب سے نیگوشیٹ کریں. چودھری صاحب بتائیے گا ذرا، یہ سوال امپورٹنٹ ہے، یہ جو تقی صاحب کہہ رہے ہیں، اس سوال کا کوئی جواب دینا چاہیں گے آپ؟ اس طرح ہے نا کہ مری ایگریمنٹ جو ہوا تھا بالکل مری میں 2008 میں ہوا تھا. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. 2013 میں جب ایگریمنٹ ہم کر رہے تھے تو اس میں بالکل حقانی نیٹ ورک نے اپنا رول پلے کیا تھا. اس ٹائم بھی ان کا یہی مطلب اس میں ابراہیم حقانی بھی تھے، خلیل بھی تھے. انہوں نے مطلب ہے کہ
باقاعدہ ایگریمنٹ کیا ہمارے دونوں ٹرائب کے بیچ میں، لیکن وہ کامیاب نہیں رہا. 1 مہینے بعد ان لوگوں نے ہمارے تقریباً 39 لوگ کڈنیپ کی، تو اس کے بعد وہ ایگریمنٹ ختم ہوا. ٹھیک لیکن ہاں جی ٹھیک. شوکت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شوکت جاوید صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ڈاکٹر تقی صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، تو پھر اب اس وقت آپ کے خیال میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے جس کو تحریک طالبان پاکستان نے اون کیا ہے، یہ کیا شاخسانہ ہے نئی بات کا؟ دیکھیے جی، جو اپر کرم کے اوپر یلغار ہے، چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی تھی جو 2006-2007 میں شروع ہوئی، 2010 میں بڑی لڑائیاں ہوئیں جس میں تحریک طالبان کو اپر کرم کے قبائل نے مار بھگایا. وہ ایکسس کے لیے ہے جو لوئر پکتیا علاقہ ہے، افغانستان کے 3 صوبے کرم کے ساتھ لگتے ہیں، اور جو ایکسس ہے وہ ان سو کالڈ گڈ طالبان کو، جو پاکستان کی نظر میں اچھے طالبان ہیں، ان کو وہ ایکسس دلانا چاہتے ہیں. اور 3 طرف سے کرم کا جب گھیراؤ ہوا تو اس وقت یہ تو دوائیاں بھی افغانستان میں جا کر ان کو خریدنی پڑتی تھی. اتنا برا حال تھا. پشاور سے جو ایئر کلب کی فلائٹس تھی وہ بھی بند کر دی گئی آخرکار. تو یہ جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں پاکستانی ریاست کے، ان کی سہولت کے لیے ان کو کھلی چھٹی دی گئی. اب جو نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے کبھی یہ سوال اٹھایا کہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ آخر گئے کہاں؟ تو کرم کے بہت سارے علاقے جو ابھی بھی ہیں، جیسے شلوزان کا علاقہ ہے، تریمنگل کا علاقہ ہے، اس طرح مٹر سنگر کا ایک علاقہ ہے، ان علاقوں میں ان کی پاکٹس موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اچھے طالبان یا اچھے جہادی کہلاتے ہیں، یہ پھر برے طالبان اور برے جہادیوں کو بھی پناہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے نارتھ وزیرستان میں توری صاحب کیا کہیں گے؟ جو تقی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے اوپر جب آپریشن ہوا تو اس کے بعد حقانی گروپ جو ہے وہ ایک طبقہ تو شاید افغانستان چلا گیا، لیکن ایک گروپ جو ہے ان میں کے لوگ جو ہیں وہ ادھر پارا چنار میں بھی آ کے بسے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف پاکٹس کے اوپر. اس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شلوزان میں اور تریمنگل میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اسی علاقے کا ہوں. کیونکہ شلوزان میں جتنی بھی ہے شیعہ ٹرائب ہے وہاں پہ تو وہ آ نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا تو ان کی کم از کم کوئی 5-6 ہزار لوگ جو ہے نا وہ خوست شفٹ ہو گئے. وہ خوست میں مطلب جو ملیٹنٹ تھے، جو مطلب سیکورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہی تھی، وہی لوگ جو ہے نا وہ آ کے تریمنگل کے اس سائڈ پہ، مقبل کی وہ سائڈ پہ بیٹھ کے وہاں سے انہوں نے ہمارے سیکورٹی پوسٹوں پہ مطلب انہوں نے الغار شروع کی. تو اس میں یہ ہوا کہ پچھلے محرم 13 محرم کو ایک مطلب خودکش حملہ ہوا خرلاچی چیک پوائنٹ پہ. تقریباً 10 دن پہلے 10-15 دن پہلے مطلب پھر انہوں نے ایک کوشش کی، وہاں پہ دوسرا دھماکہ کر دیا انہوں نے. اور کبھی کبھی وہاں سے میزائل بھی آتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے نا، جو یہ لوگ جو ہے نا یہ ابھی مطلب کہ یہ سچنا گروپ ہے، اس طرح اور حقانی نیٹ ورک جو ہے نا یہ مقبل سائڈ اور تریمنگل کے وہ سائڈ پہ رہتے ہیں جو مطلب افغانستان کا راستہ ہے اور ابھی افغانستان کا علاقہ ہے، اور ابھی افغانستان کی وہی گوٹ طالبان جو ہم مطلب یہاں سے جاتے تھے، ابھی وہ بیڈ طالبان بن کے ہمارے اوپر مطلب وہ اٹیک کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اسٹریٹجی میں کافی چینج آیا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے جو ان کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر اب گڑبڑ کر رہے ہیں افغانستان کی بحث کے اوپر، کیونکہ افغانستان کو شک ہے کہ پاکستان کی حکومت کے بحث کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ وہی جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی، اگر مجھے اجازت دیں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ ابھی بھی جنرل قمر باجوہ صاحب نے، جنرل راحیل شریف نے آ کے دوبارہ اشرف غنی صاحب کو فون کیا، جنرل قمر باجوہ نے آ کے فون کیا، 3 جو ہے وہ رابطے ہوئے. آپ کو پاکستان افغانستان میں کوئی بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی مجھے پہلے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہیے. تو تھوری صاحب نے فرمایا کہ افغانستان سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں. دیکھیے لوور کرم میں جو صدا کا علاقہ ہے اس میں عبدالرسول سیاح کے پرانے کیمپوں میں آج بھی حقانی نیٹ ورک کے لوگ پڑے ہوئے ہیں. وہ تو افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا. 5-6 سال ان کی لڑائی رہی ہے طالبان کے ساتھ. افغانستان میں نہ این ڈی ایس نے آ کے اوپر ایک گولی پھینکی، نہ بم چلایا، نہ میزائل مارا. افغانستان کی طرف سے اپر کرم کے قبیلوں کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوا، بلکہ جب ان کو پاکستان میں 3 طرف سے پابندی لگی ہوئی تھی، پوسٹ کرم گردیز کا راستہ کھول کر دیا گیا جس سے پشاور پہنچتے تھے. سال تک وہاں سے کمک آتی رہی. افغانستان کی حکومت اس میں انوالو نہیں ہے. حقانی نیٹ ورک افغانستان کی حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور حقانی نیٹ ورک کے لوگ آج بھی پاکستانی سوائل پہ موجود ہیں. یہ کہنا کہ یہ این ڈی ایس اور فلانا ڈمکانا کر رہا ہے، میرے خیال میں حقائق تو بڑا شدید آنکھیں بند کرنے کا معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے نا، میں حقانی نیٹ ورک کا وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن مین چیز یہ ہے نا
وہاں پہ پریکٹیکلی میں اپنے حلقے میں ہوتا ہوں نہ میں نے وہاں پہ سیاف کی جو غنڈ ہے ششو کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ نہ وہاں پہ اس طرح کچھ ہے. یہ نہیں ہے کہ موومنٹ نہیں ہے نیچے مطلب ہمارا علاقہ ہے شبک کہتے ہیں اس کو کوسٹ کے سائڈ پہ بالکل ان کا موومنٹ ہے لیکن ہماری طرف ان کا موومنٹ نہیں. مقبل سائڈ پہ اس طرح مطلب ہے سائڈ باؤنڈری کے سائڈ گزر کے ادھر پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں جا رہے لیکن توری صاحب آپ کا علاقہ ہے ظاہر ہے کہ آپ اپنے علاقے کو جو ہے نا زیادہ بہتر جانتے ہیں. وزیرستان کے لوگ موجود ہیں وہاں سے اٹیک کرے یہاں سے مطلب ہے ہر رات مطلب ہے کہ مطلب جب وہ وہاں سے اٹیک کرتے تھے یہاں سے مطلب یہ مطلب توپ استعمال کرتے ہیں پاکستان مطلب سیکورٹی فورسز والے ان کو وہاں پہ انگیج کرتے ہیں ہر رات 10 مطلب 20 گولے داغ دیتے ہیں. وہ نہ ڈالیں نا جو جہادی جو کام کر رہے ہیں آپ اس کو افغانستان کی حکومت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اگر حملے اس کے ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. وہاں سے سجنا گروپ جو ہے نا وہ اٹیک کر رہے ہیں آپ پتہ کریں میڈیا پہ نہیں آ رہے وہ الگ بات ہے لیکن یہاں سے باقاعدہ پارا چنار سے توپیں داغتے ہیں وہاں افغانستان میں لگ جاتے ہیں وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب بات تو توری صاحب صحیح کر رہے ہیں نا اگر اٹیک کی نوعیت یہ ہے کہ وہاں سے توپوں سے حملہ ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ افغانستان کی حکومت کی بہت ہی وائڈ سپریڈ سپورٹ ہے نا ان کو اس کے بغیر تو کوئی توپوں کا استعمال تو نہیں ہو سکتا. افغانستان کی حکومت کی سپورٹ قطعاً نہیں ہے ان کو. توری صاحب کا اپنا دستخط اس معاہدے کے اوپر موجود ہے جو حقانی نیٹ کے فرینڈ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا معاہدہ کب کے ختم ہو چکا ہے 2013 کے بعد ہمارے کم از کم سب سے اوپر لوکیٹ نیپ ہو چکے ہیں. معاہدہ تو 1 مہینہ چلا پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہو گئی. وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حقانی کو میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں بالکل وہ جا رہے ہیں لیکن ابھی جو پوزیشن ہے نا کرم کے اندر جس طرح آپ شلوزان کا کہا جس طرح آپ نے نیچے کہا یہ سائڈ پہ نہیں ہے دوسرا سائڈ ہے شبک سائڈ ہے اس پہ بالکل وہاں پہ فضل سعید حقانی تھا کچھ دن پہلے ان کو ہٹ کیا ہے. ابھی جو ہے نا وہاں سے موومنٹ ہوگا لیکن یہاں سے نہیں ہو رہا ہے. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر توری صاحب جناب توری صاحب اور ڈاکٹر تقی صاحب سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے پارا چنار کے اوپر اور معاملہ بالکل بھی اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے کہ کوئی اٹھا اور اس نے جا کے بم بلاسٹ کر دیا. بہرحال پاکستان افغانستان اور ہندوستان تینوں کے جو ریاستی لیول کے اوپر جو تعلقات ہیں وہ ہی بہرحال ٹیررزم کا ایک الٹیمیٹ خاتمہ کریں گے. اس کے بغیر معاملہ چل نہیں رہا. ہم چاہے جتنے مرضی وہاں پر ایفرٹ کر لیں افغانستان چاہے جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں افغانستان کی اسٹیبلٹی میں پاکستان کی اسٹیبلٹی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی میں افغانستان کی اسٹیبلٹی ہے. ہماری دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹس جتنی جلدی کسی بات پہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں اتنا ہی اس ریجن کے لیے اچھا ہوگا اور اس سے پہلے انڈیا شاید کوئی عقل کر لے اور وہاں پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو عقل کی بات کر لے تو بھی کچھ معاملات جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بڑھتے ہیں سندھ اسمبلی کی طرف. You are listening some voices? मैं हेडफोन पहने हुए हूँ हो सकता है मुझे ना सुनाई दिए. मेरी जबान भी फिसल जाएगी. रस्सी जल गई बल नहीं गया एक ही बची है और तो कोई बचा नहीं और इसको सिर्फ काविश अखबार में आना है कि मेरा फोटो छपे. मेरे चेंबर में आ जाए वहाँ पढ़ के बता दूं. अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद को जला दूंगी और आइंदा ये अज़म किया गया कि हम किसी माँ बहन बेटी को इस तरह अब्यूज नहीं करेंगे. इस चादर के सदके मैं इस चीज को यहीं पे खत्म करूंगी. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھی یہ کل سندھ اسمبلی میں یہ واقعہ پیش آیا جب ایم کے ایم فنکشنل کی رہنما نصرت سحر عباسی کے اوپر آوازیں کسے گئی ہیں امداد پتافی جو صوبائی وزیر ہیں ان کی طرف سے. اور پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان میں ورک پلیس کے اوپر خواتین کو اس طرح کا معاملے کا سامنا کرنا پڑا ہو لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نصرت سحر عباسی خود بھی بہت طاقتور سیاسی شخصیت ہیں ایم پی ہیں سندھ اسمبلی کی اور ان کو بھی اس رویے کا سامنا کرنا پڑا. ورنہ ہمیں یاد ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں لاہور میں جب خواتین جو ہیں وہ ٹریفک پولیس کنٹرولرز اپوائنٹ کی گئیں
ان کے ساتھ ان کو چلان کر دیتے تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا جاتا تھا, ان کو لوور ڈاؤن کیا جاتا تھا. اور یہی معاملہ جو ہے وہ درپیش ہے پاکستان میں ورک پلیس کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر خواتین کے ساتھ. آج بہرحال اس معاملے میں یہ ضرور پیش رفت ہوئی کہ نہ صرف امداد پتافی کو معافی مانگنی پڑی, بلکہ انہیں نصرت سحر عباسی کو جا کے چادر, جو سندھ میں ایک روایتی بات ہے, ان کو چادر بھی انہوں نے دی اور معافی بھی مانگی. لیکن اس سے کیا پاکستان کے کلچر میں, اس کلچر میں کہ خواتین کو ورک پلیس کے اوپر ہراساں کرنے کے معاملات میں کو بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس موضوع کے پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت ہی سرگرم ہے ماروی سرمد صاحبہ, اور ان کے ساتھ ہم نے کراچی سے زحمت دی ہے زرار کھوڑو صاحب کو. ماروی سے شروع کر لیتے ہیں. ماروی, دیکھیں جس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان میں زیادہ اویئرنیس بڑھے گی ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے معاملے کے اوپر؟ بہت بہت شکریہ فواد صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیکشل ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے اس کے خلاف ایک قانون سازی کی گئی تھی پاکستان میں, تو اس سے بھی کافی ایک بڑھی تھی اویئرنیس, اور اس کے بعد کئی ہائی پروفائل کیسز آئے تھے. لمس کے ایک ٹیچر کا کیس آیا تھا جو ایک بڑی اعلیٰ شخصیت, پنجاب کی سیاسی شخصیت کے بیٹے تھے. اس سے بھی کافی اویئرنیس میں اضافہ ہوا تھا, اور خواتین میں ایک اعتماد بڑھا تھا کہ وہ کسی فورم پر جا سکتی ہیں. اب یہ جو واقعہ تازہ پیش آیا ہے, اس میں بھی ایک میسج تو بہت زوردار گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے بھی اسی قسم کی ایک حرکت کی تھی نیشنل اسمبلی میں, اور اس وقت بھی بہت شور مچا تھا, اور آپ لوگوں نے بھی, میڈیا نے ہماری بہت سپورٹ کی تھی. لیکن اس میں ایک فرق ہے, پیپلز پارٹی کی خواتین نے اس میں جو ہے وہ جو ہے سیاسی کنسیڈریشنز کو بالائے طاق رکھ کر نصرت سحر عباسی کا ساتھ دیا. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور اگر پی ایم ایل این کی خواتین بھی اس وقت خواجہ آصف کے خلاف اگر سینہ سفر ہو جاتی تو میرا خیال یہ دوسرا واقعہ بھی پیش نہ آتا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ہمارے مرد سیاستدان ہیں اور دوسری پارٹیوں کی خواتین بھی, ان کے لیے یہ واقعہ ایک مشعل راہ ہونا چاہیے کہ اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. زرار سے بھی ذرا تبصرہ لے لیتے ہیں ان کا. زرار, آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے کے اوپر؟ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ایونٹ تھا اسٹارٹ سے لے کے فنش تک, اور حالانکہ یہ بات ابھی جیسے بادی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ پی 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 کی جو فیمیل لیڈرز ہیں جیسے کہ شرمیلا فاروقی اور میں خیال ہے کہ نفیسہ شاہ صاحبہ, انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے. حالانکہ اس وقت جو شیلا رضا صاحبہ جو اسپیکر کی سیٹ میں تھی, انہوں نے کوئی خاص اس کا نوٹس اس وقت نہیں لیا تھا. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات تھی جس کے اندر آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اسی اسمبلی کے لیول پر ہینڈل ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. بختاور صاحبہ نے ٹویٹ کی, پھر بلاول صاحب نے اس پہ ایکشن لیا, اور پھر یہ صلح صفائی پر مجبور ہو گئے. اب اس سے جو پبلک کو جو میسج جاتا ہے نا جی, وہ بہت ہی نیگیٹو ہے. اور کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اب ہماری سڑکوں پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, ہمارے دفتروں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, ہمارے کالجوں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, یہ ایک نارم ہے ہماری سوسائٹی کا, اور بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے, لیکن سچائی یہی ہے. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جی سندھ اسمبلی میں یا کسی بھی صوبائی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ہمارے سیاسی نمائندے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہی ہا ہو رہی ہے, تو کیا امپیکٹ جائے گا پبلک پہ. اچھا, ایک اور بات میں اپنی جو ذاتی تجربے کی بات کروں تو جمعے کو میں نے جو اپنا شو ہوتا ہے ڈان نیوز پہ, اس پر ہمارا کال ان ڈے ہوتا ہے. اینڈ بلیو می, ہر ایک شخص جس نے کال کی ہے اس نے اتنی شدید مذمت کی ہے کہ ہم لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں نا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. انفیکٹ ہم نے وہ ٹاپک چھیڑا ہی نہیں تھا, اور لوگوں نے کہا تھا کہ سر آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کتنی ہی شرمناک بات ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بیوی شہید شاید زندہ ہوتی تو ان لوگوں کو احساس ہوتا کہ ان لوگوں نے کس طرح کی بات کی ہے. انفارچونیٹلی پہلے بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں. وہ ٹریکٹر ٹرالی والی بات آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی. متحدہ کے سربراہ نے بھی کچھ بہت ہی نازیبا باتیں کی تھی, بعد میں پھر ان کو اپولوجائز کرنا پڑا. یہ نارمل ہے, لیکن اس کو نارملائز کرنا بہت ہی بری بات ہے میری نظر میں. اچھا, تو ماروی یہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ جو بات آئی تھی کہ جو قانون بنا اس میں ایک خاتون محتسب کا جو اس وقت رول ہے, اور جو نئی لیجسلیشنز اس وقت آ رہی ہیں خواتین کے اس طرح کے معاملات کو روکنے کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ عمل درآمد بھی اسی وگرسلی ہو رہا ہے جس طریقے سے وہ آ رہی ہیں؟ جی فواد صاحب,
یہ ایک بہت مسکنسیپشن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سیکشل ہیرسمنٹ کا قانون وہ ایک رول ماڈل قسم کا قانون ہے جس پر اس وقت امپلیمنٹیشن خاصی بہتر ہو رہی ہے جو باقی قوانین بنے ان کی نسبت, جو باقی قوانین خواتین کے مسائل پر بنے ہیں. اس میں جو ہے ایک میکینزم دیا گیا تھا اور اس میکینزم کے تحت وفاقی یہ جو آپ کے خواتین محتسب کا انتخاب ہونا تھا, ان کی انہیں مقرر کرنا تھا, وہ سب کچھ اس میں دیر تو ہوئی. میرا خیال ہے کہ پنجاب نے بھی کافی دیر کی, لیکن بہرحال اب وہ موجود ہے. بہت سا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے ان کی شخصی طور پر وہ کتنی مضبوط شخصیت کی حامل ہے, لیکن بہرحال اس قانون کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور اس سے ہمیں یہ سیکھ یہ ملتی ہے کہ باقی قوانین بھی ایسے ہونے چاہیے جس میں امپلیمنٹیشن کا بہت ہی تگڑا نظام جو ہے قانون کے اندر شامل ہو, اور اس کے بعد پھر سول سوسائٹی اور میڈیا اس بات کی ساتھ میں رہیں, اس کو فالو اپ کرتے رہیں کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور پارلیمنٹ کا بھی یہ کام ہے. جی اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ قوانین جو ہیں وہ سوسائٹی کا جو ٹالرنس لیول ہے یا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ قوانین سے بہتر ہوتا ہے یا تربیت سے بہتر ہوتا ہے؟ سر دیکھیں, قوانین اور تربیت دونوں کی ضرورت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہی پاکستانی جو یہاں پر دن دہاڑے سگنل توڑ کے نکل جاتا ہے, وہ دبئی میں سگنل کیوں نہیں توڑتا؟ بندہ تو وہی ہے نا یار, لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ اگر دبئی میں نے سگنل توڑا تو یہ کتے مجھے پکڑ لیں گے, جو ماننے لگیں گے. وہ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ کر سکے. بہت شکریہ کھوڑو صاحب اور ماروی سرمد, آپ ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے تھے. ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. سوسائٹی میں قوانین ہی وہ رول بناتے ہیں جس میں سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹسز کو بالآخر تیاگ دیتی ہے اور ایک بہتر سوسائٹی کی طرف جو ہے آپ بڑھتے ہیں. آج کا پروگرام یہیں تک, اجازت دیجیے, خدا حافظ.